اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں قیامت کا، یوم قیامت کے احوال اور منظر کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ سابقہ آیات میں الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو انسانوں کی مثال بیان فرمائی. ایک مومن تھا، ایک کافر. کافر کو اللہ نے دو باغ عطا فرمائے جس میں ہر قسم کے کھجوریں تھیں، انگور تھے، زراعت تھی، نباتات تھے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے اس کو مال و متاع، اولاد، حشم اور خدم سے نوازا. لیکن وہ مال اور دولت کے زوم میں آ کر کفر و شرک پہ اڑ گیا، متکبر بن گیا اور اللہ کا ناشکرا بن گیا. اس واقعے کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب وہ اپنے باغات کو دیکھتا، ان درختوں پہ نظر ڈالتا تو کہتا کہ یہ تو کبھی ختم نہیں ہونے والا باغات جو ہیں یہ ہمیشہ رہے. اور جو دوست میرا ہے مومن جو مجھے کہتا ہے قیامت آئے گی، ہم مر جائیں گے، پھر حساب ہوگا، اگر قیامت آ بھی گئی تو وہاں بھی مجھے اور اچھا ملے گا. اور وہ ہمیشہ اپنے اس مومن دوست سے کہتا کہ دیکھو اگر اللہ تجھ پہ راضی ہوتا تو تمہیں بھی نعمتیں عطا فرماتا. اللہ تو مجھ پہ راضی ہے. اور وہ اس کو ہمیشہ نصیحت کرتا کہ ایسی بات نہ کرو، شرک نہ کرو، تکبر نہ کرو، اللہ کی ناشکری نہ کرو، اللہ کا عذاب پڑے گا. یہ دنیا میں ایک دنیا جو ہے آزمائش ہے، دار الابتلاء ہے، دار الامتحان ہے. یہ دولت اور دنیا کی ظاہری چمک اور دمک کو نہ دیکھو، اللہ کا اپنا ایک نظام ہے. اب جیسے دیکھیں نا جی کہ دنیا کے اندر ہم لوگ جو اقتصادیات کو نہیں سمجھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ایک کرنسی جو ہے وہ بہت مہنگی ہو جاتی ہے، وہ ریٹ بڑھ جاتا. تو اب ہمارے جیسے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ دیکھو بھی اس کرنسی کا ریٹ کتنا بڑھ گیا. لیکن جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کرنسی کا ریٹ بظاہر تو بڑھ رہا ہے لیکن اس ملک کا نقصان ہے. کیونکہ جب ریٹ بڑھے گا تو چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. جب چیزیں مہنگی ہو جائیں گی تو صاف بات ہے کہ اس کی فروخت کم ہو جائے گی.
تو اقتصادی طور پر اس ملک کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس ملک کی کرنسی تو نیچے ہی نیچے جا رہی ہے، کم ہو رہی ہے، گھٹ رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں بھی ملک برباد ہو گیا۔ اقتصادی ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر وہ ملک چیزیں بنائے گا تو وہ چونکہ کرنسی کمزور ہے، وہ سستی بکیں گی، لوگ خریدیں گے، تو باہر سے پیسہ آئے گا۔ تو اس لیے ہم جن کو سمجھتے ہیں کہ ظاہر میں ان کے پاس دولت ہے، آرام ہے، قوت ہے، طاقت ہے، لیکن اصل تو اللہ جانے۔ تو بہرحال ایک دن وہ اپنے باغات میں جب گیا، اللہ کا عذاب آیا۔ جب باغات پہ پہنچا تو نہ باغ ہے، نہ درخت ہے، نہ نہریں ہیں، نہ چشمے ہیں، سب کچھ تباہ۔ اب کہنے لگا کہ ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کروں۔ اور جب اللہ کا عذاب آیا تو نہ مال دولت کام آئے، نہ حشم ختم کام آئے، نہ پارٹی کام آئی۔ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ اس مومن نے اس کو سمجھایا کہ بھائی چاہیے تو یہ تھا کہ لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جب تم باغ میں داخل ہوتے تو کہتے ہیں سب کچھ اللہ نے دیا ہے، میرا کیا ہے؟ ہم نے تو زمین میں پانی لگا دیا، بیج ڈال دیا، پھل لگانا تو اللہ کا کام۔ اور اس نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو میرا بھائی، تم سمجھتے ہو کہ میرے پاس مال نہیں، میرے پاس اولاد کم ہے، دولت کم ہے، پیسہ کم ہے، لیکن میرا اللہ قادر ہے کہ اگر اس دنیا میں اللہ نے مجھے اتنی زیادہ نعمتیں نہیں دی ہیں تو اصل تو حویلی آخرت کی ہے جہاں مجھے اللہ اس کا بدلہ دے۔ بہرحال وہ نہ سمجھا اور اللہ کے عذاب نے دنیا میں اس کو پکڑا۔ تو ہمیں سبق ملا کہ اگر اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے تو فوراً کہو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں۔ کیونکہ اگر رزق کا تعلق علم سے ہوتا تو ساری دنیا کے علماء جو ہیں وہ امیر ہوتے اور جاہل غریب ہوتے، لیکن معاملہ برعکس ہے کہ جاہل امیر ہوتے ہیں اور عالم غریب ہوتے ہیں۔ اگر روزی کا تعلق، رزق کا تعلق زور سے ہوتا تو ساری دنیا کی دولت پہلوانوں کے پاس ہوتی، کمزوروں کے پاس نہ ہوتی۔ اگر دولت اور رزق کا تعلق حسن و جمال سے ہوتا تو سارے خوبصورت لوگ امیر ہوتے اور جتنے بدصورت ہیں وہ بھوکے ہوتے۔ حالانکہ بالکل غریبوں کے گھر میں جمال ہے، روٹی نہیں، دولت مندوں کے گھر میں رزق ہے، روٹیاں ہیں، محل ہیں، لیکن اللہ نے حسن نہیں دیا، شکل نہیں دی، رنگ نہیں دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ پہ راضی ہے۔ اللہ نعمتیں عطا فرمائے تو کہے الحمدللہ، اور تکلیف آئے تو صبر کرے اور کہے اللہ تو معافی عطا کرے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے مثال دی کہ میرے محبوب آمنہ کے لال وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، کہ لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ دنیا کی زندگانی کیا ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ اللہ آسمان سے پانی برساتے ہیں، زمین سے کھیتیاں نکلتی ہیں، دیکھتے ہو کتنی رونق ہے، گندم کے کھیت لہلہا رہے ہیں، کپاس ماشاءاللہ جوبن پہ آ گئی ہے، چاول پک چکے ہیں، اناروں کو پھول لگ چکے ہیں، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد فَأَصْبَحَ شِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر وہ کھیتیاں کٹ جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں اور بھوسا بن جاتی ہیں اور ہوائیں اڑا کے لے جاتی ہیں، وجود بھی نہیں ملتا۔ تو اسی طرح اپنی زندگانی کو سمجھ لو کہ جیسے آپ نے دیکھا اس کھیت پہ کیسے بہار آئی اور کیسے فنا ہو گیا، اسی طرح تم نے بھی پیدا ہونے کے بعد اب بچپن ہے، پھر جوانی ہے، بڑھاپا ہے اور آخر موت۔ اسی لیے علماء نے اور اولیاء اللہ نے لکھا ہے اور حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ جب آدمی کے بال سفید ہو جائیں،
سفید بال آنے شروع ہو جائیں تو سمجھو جاءکم النذیر، اب اللہ کا ڈرانے والا آ گیا، اب تیاری کرو، اب آخری وقت قریب آ گیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ میرے محبوب لوگوں کو بتلائیں یہ دولت، اولاد، بیٹے، بیٹیاں، یہ دنیا کی زینت ہے، یہ سب فنا ہونے والے۔ کتنے باپ ہیں بوڑھے ہو گئے، زندہ بیٹھے ہیں، جوان بیٹے چلے گئے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی جوان اولادیں اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے جان دے گئیں۔ تو المال والبنون زینت الحیات، یہ تو سب دنیا کی زندگانی کی ایک رونق ہے، اصل بات تو وہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں رکھی۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرو، اور آخرت میں جتنی رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرو۔ ایک جگہ تم نے 1 مہینہ گزارنا ہے، اور ایک جگہ سال گزارنا ہے، اور ایک جگہ ایسی زندگی ہے کہ پھر فنا ہی نہیں ہوگی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا تھا کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ باقیات صالحات جو ہیں وہی بہتر، اسی کا تمہیں بہتر ثواب ملے گا اور بہتر پھل ملے گا۔ اب باقیات الصالحات سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ 5 نمازیں یہ باقیات الصالحات، کہ جو نمازیں پڑھ رہے ہو یہی کام آئیں گی، یہ دولت دنیا کوئی کام نہیں آئے گی۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ والباقیات الصالحات سے کیا مراد ہے کہ جن لوگوں کی لڑکیاں، اللہ نے لڑکیاں دی لیکن اللہ نے لینی فوت ہو گئیں، تو وہ بھی باقیات الصالحات ہیں۔ کہ جیسے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کو اللہ جہنم کی سزا دے دیں گے، پروانہ مل جائے گا، فرشتے پکڑ کے لے جا رہے ہوں گے، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں جو اس کی پہلے مر گئی تھی وہ آگے اپنے باپ کو پکڑ لیں گی اور چمٹ جائیں گی، روئیں گی، اللہ میں ہمارے باپ کو مہربانی کر چھوڑ دی۔ وہ بچیاں اتنا روئیں گی کہ اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ حکم دیں گے کہ جہنم نہ لے جاؤ، اس کو جنت لے جاؤ۔ تو یہ بھی باقیات الصالحات۔ اور بعض علماء نے جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو حبر المفسرین ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ باقیات الصالحات یعنی وہ چیزیں جو باقی رہنے والی ہیں اور بہتر ہیں، وہ کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات جو ہیں، یہ ذکر جو ہے، یہی تمہارے کام آئے گا اور یہی باقی رہنے والا ہے۔ اسی لیے علماء نے بعض نے فرمایا لا الہ الا اللہ، تو مقصد یہ ہے کہ مال اولاد فنا ہونے والی ہے، اصل چیز کیا ہے؟ نمازیں ہیں، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، کہ ہر آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر زبان سے۔ اسی لیے جب حضور کا نمونہ آپ دیکھیں گے تو سونے کے لیے بھی دعا ہے، جاگنے کے لیے بھی دعا ہے، خواب آ جائے ڈر جاؤ اس کے لیے بھی دعا ہے، جب آدمی نیند سے اٹھے اور آسمانوں پہ نظر ڈالے اس کے لیے بھی دعا ہے، سورج نکلے دعا ہے، سورج ڈوبے تو دعا ہے، کھانا کھاؤ تو دعا ہے، کپڑا پہنو تو دعا ہے، حمام جاؤ تو دعا ہے۔ تو یہ کیوں سکھلایا گیا تھا کہ بندے کی زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر رہے، کہ یہی چیزیں باقی رہنے والی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اسی لیے اولیاء اللہ جو ہیں وہ زیادہ ذکر پہ زور دیتے ہیں، اپنے مریدین کی اصلاح جو ہے وہ ذکر سے کرتے ہیں، کہ اس کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دیتے ہیں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ اس پر اتنا زور دیتے ہیں، اتنا مشق کراتے ہیں کہ
کہ آدمی کی عادت ثانیہ بن جائے، گویا معلوم یہ ہو کہ سانس نکل رہا ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس تعلیم دینے کے بعد، ان چیزوں کے بیان فرمانے کے بعد، اب اللہ نے آخرت کا منظر بیان فرمایا۔ الحمدللہ کئی دفعہ آپ نے درس میں سنا ہوگا کہ سب سے اہم عقائد جو ہیں، مسائل جو ہیں، مہمات جو ہیں، اساس جو ہیں، اصول جو ہیں، وہ تین مسئلے ہیں: اللہ کی توحید، انبیاء کی نبوت اور قیامت۔ بس ان پہ اپنے یقین پکا کر لو، زبانی کلامی نہیں، صحیح معنی میں عقیدے پہ جم جاؤ، اور بالکل تمہارا ایسا یقین کامل ہو جائے کہ جو ہے میرے اللہ کے حکم سے ہے، جو ہوگا وہ بھی میرے اللہ کے حکم سے ہے۔ اور جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، تو وہ جو بھی بندے کے لیے فرمائیں گے اسی میں بندے کی خیر ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ پہ یقین ہو۔ ایک آدمی نے، حدیث مبارک میں واقع آتا ہے کہ ایک بندے نے کسی سے قرضہ لیا، پرانے دور کی بات ہے، 1000 درہم جو ہے قرضہ لیا اور وعدہ کیا کہ فلاں تاریخ کو قرضہ لوٹا دوں گا۔ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ قرضے لوٹانے کا جب وقت آیا تو وہ بندہ قرضے کا پیسہ 1000 درہم لے کے گیا، درمیان میں دریا تھا، کشتی کے ذریعے جانا ہوتا تھا۔ جب وہاں پہنچا تو دریا میں طوفان تھا اور کشتیاں جلدی سے بند ہو۔ اس نے بڑی کوشش کی، لیکن ملاحوں نے کہا خدا کے بندے اس طوفان میں دیکھتے نہیں ہوگی ساری کشتیاں کنارے پہ بندی، رستے ڈال کے باندھی ہوئی ہیں، ہم نے ڈوبنا ہے، مرنا ہے کہ ہم کشتی لے کے طوفان میں جائیں؟ وہ آیا بیچارہ، اس نے اسی دریا کے کنارے پہ 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کے آگے گڑ گڑایا اور رویا کہ یا اللہ، میں نے تو زبان دی تھی کہ میں نے آج قرضہ واپس کرنا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں میں معذور ہوں۔ ٹیلی فون تو نہیں تھے اس وقت، موبائل تو نہیں تھا جیب میں کہ فوراً جناب کال کر دیتے، جیسے آپ ماشاءاللہ نماز میں بھی کال سن لیتے ہیں۔ اللہ کے طواف میں بھی ماشاءاللہ ٹیلی فون کان سے لگا ہو۔ ایسے طواف کا کیا فائدہ ہے جس میں ٹیلی فون کان پہ ہو؟ ایسی نماز کا اور طواف کا اور اللہ کے کعبے میں آنے کا کیا فائدہ ہے کہ ٹیلی فون پہ موسیقی لگے ہوئے ہوں اور گانے کی دھنیں لگی ہوئی ہوں؟ اپنی بھی نمازیں برباد، ساتھ والے کی نماز بھی برباد۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ تم کوئی ایسے بڑے آدمی ہو کہ ہارٹ لائن پہ تمہارا ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ اللہ معاف کرے کہ انقلاب آ جائے گا۔ بس ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ہے، شوق ہے، نماز جاتی ہے تو جائے، طواف جاتا ہے تو جائے، لوگوں کو پتہ لگے کہ اس کے پاس موبائل ہے۔ اس بیچارے نے 2 رکعت نماز پڑھی، ایک لکڑی پڑی تھی، لکڑی لی اور لکڑی کو درمیان میں صاف کیا، صاف کر کے اسی کے اندر 1000 درہم جو ہے اس کو باندھا، باندھ کے اس لکڑی کو اچھی طرح بند کیا اور بند کر کے بسم اللہ کر کے دریا میں ڈال دیا۔ میں نے کہا اللہ، میں نے اپنے وعدے پہ ڈال دی، اب تیری ذمہ داری ہے کہ پہنچا دو۔ جس بندے نے قرضہ دیا تھا وہ بھی دوسرے کنارے پہ منتظر ہے کہ وہ بندہ میرے پیسے لے کے آنا ہے، آج دیکھو دوپہر کو آنا تھا، دوپہر ہو گئی، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، ابھی تک نہیں آیا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی کشتیاں نہیں آ رہی ہیں۔ مایوس ہو کے جب لوٹنے لگا، خدا کی شان ہے کہ دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے وضو کر رہا ہے تو وہ لکڑی تیرتے تیرتے بالکل قریب آ گئی اس کے۔ کیا لگا چلو لکڑی نکال لیتے ہیں، گھر لے جائیں گے، جلانے کے کام آ جائے گی۔ لکڑی لے کے گھر چلا گیا
گھر جانے کے بعد اس لکڑی کو اس نے گھر میں پھینک دیا. دوسرے دن صبح کلہاڑا لے کے بھی لکڑی کاٹوں یہ وہ لکڑی کو توڑا تو دیکھا اندر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے. کھولا تو 1000 درہم بھی رکھا ہے اور خط بھی رکھا ہے کہ میں اپنے وعدے پہ آیا تھا لیکن کشتی نہیں ملی, میں نے اللہ کو تیری امانت سونپ دی ہے. اس نے کہا الحمدللہ, واہ میرا مولا, تو نے بھی میرا حق پہنچا دیا. جس نے تجھ پہ یقین کیا تو نے اس کے یقین کو بھی سچا کیا اور میرا بھی نقصان نہیں ہونے دیا. کچھ عرصے کے بعد وہ بھول گیا کہ پیسے مجھے مل گئے, الحمدللہ, بات ختم ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد قرض دار جو ہے وہ 1000 درہم لے کے پھر گیا اس کے پاس کہ بھائی میں نے آپ کے پیسے دینے سے. اس نے کہا پیسے تو مجھے مل گئے. اس نے کہا کیسے ملے, ہمارے لوگ تو نہیں تھے نا. وہ کیسے جناب بالکل نہیں ملے, لاؤ اور بھی دے دو. آج کا مسلمان ہوتا وہ کہتا وہ تو جی دریا کی لکڑی سے ملے تھے نا, آپ سے تو نہیں ملے تھے نا. وہ تو پھر مسائل نکالتا نا کہ جب میں نے طلاق دی تھی کہ بیوی تو موجود نہیں تھی نا, اس نے تو جناب نہیں سنا نا, اور میں نے جو رجسٹری بھیجی اس نے واپس کر دی, بس طلاق واپس ہو گئی. وہ تو مسلمان تھے نا, ان کو تو پتا تھا, ایمان تھا, یقین تھا, ایمان تھا کہ اپنے اندر 1 درہم بھی حرام کا نہیں جانے دینا. اس نے کہا بھائی مجھے پیسے مل گئے. اس نے کہا الحمدللہ میرا اللہ آپ نے میری امانت. تو یہ ہے یقین. جب اللہ پہ یقین ہوگا تب کام بنے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمہ سینے میں نہیں اترا. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ مقام معراج رؤیت باری حاصل نہیں ہوا. ہم سبحان ربی العظیم تو کہتے ہیں لیکن اس کی تسبیح و تقدیس کا جو مقام ہے, جو عظمت الہ ہے, وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. ورنہ جو یقین سے چھوٹا سا بھی عمل کر لیں تو وہی باقیات الصالحات بن جاتا ہے. بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ گھر میں تھکا ہوا آیا, بھوک لگی تھی, بیوی سے کہا کھانا لاؤ. بیوی نے کھانا لگا دیا. جلدی کے مارے سے بیوی سے اس میں نمک اور مرچ جو تھی وہ حد سے زیادہ پڑ گئی. اس نے جب نوالا اٹھایا وہ تو زہر تھا. ایک دم غصہ آیا اور غصہ جو ہے یہ بھی آگ ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا غصے سے آدمی کے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, رگیں پھول جاتی ہیں. یک دم غصہ آیا تو پھر فوراً خیال آیا کہ بھی میری بیوی تو ہے یہ, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اللہ کی بندی بھی تو ہے. جہاں تک میری بیوی ہے ٹھیک ہے, لیکن آخر یہ اللہ کی مخلوق, اللہ کی بندی بھی تو ہے. میں نے اگر بیوی سمجھ کے ہاتھ اٹھا دیا اور اللہ ناراض ہو جائے کہ میری بندی سے غلطی ہو گئی تو کیا ہو گیا, تم سے غلطیاں نہیں ہوتی. تو فوراً اس نے کہا, میں نے دل میں کہا کہ یا اللہ صرف اس لیے کہ تیری بندی ہے, تیری رضا سے میں نے اس کو معاف کر دیا. کوئی بات نہ کی, ہنسی خوشی میں پانی شانی کے ساتھ جیسے کیسے کر کے کھانا کھا لیا, بات تک بھی نہ کی, ہنستا ہوا. اتفاق یہ ہے موت آ گئی. اللہ والے نے خواب دیکھا کہ بڑا اعلیٰ لباس ہے اور باغوں میں بیٹھے. اس نے کہا بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یار معاملہ تو بڑا ٹیڑھا تھا لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم نے میری بندی کو معاف کیا, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. ایک معمولی سی بات ہے, اپنی بیوی ہے, گھر کی بیوی ہے. اگر ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بھی خیال کر لیں تو اللہ اسی میں بھی راضی ہو جاتے. رحمت حق بہا نمی جویت بہا نمی جویت. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو بخشنے کے لیے وہ تو بہانا چاہتی ہے, وہ تھوڑا سا بھی دے موقع پر بخش دو. اب اللہ تبارک و تعالی نے اس قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے
فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اللہ نے فرمایا وہ قیامت کا دن جب ہوگا جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، جیسے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے یوم تمور السماء مورا وتصير الجبال سيرا۔ جس دن دیکھیں گے پہاڑ چلتے ہوئے۔ اور تیسری جگہ قرآن فرماتا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے دیکھ تو کیسے پہاڑ جمے ہوئے ہیں، زمین کی میخیں گاڑ دی ہیں، زمین کو بھی نہیں ہلنے دیتے، لیکن یہ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے بادلوں کو آسمانوں کی طرف تو دوڑتا اور بھاگتا دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے قرآن مقدس نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اور اسی طرح قرآن دوسری جگہ فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ اصل علماء نے فرمایا کہ یہ ساری آیتیں حق ہیں کہ اللہ پاک جب چاہیں گے تو پہاڑوں کو توڑیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، پھر ایسے ہو جائیں گے جیسے اون کو آدمی دھنتا ہے اور اون اڑتی ہے، اور اس کے بعد بالکل چٹیل میدان ہو جائے گا، اس میں اب کوئی آڑ نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی غار نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے بندے اس وقت پہ غور کر جو قادر پہاڑوں کو ہلانے پہ قادر، چلانے پہ قادر، اتنی سخت پہاڑوں کو بھنی ہوئی اون کی طرح بنا کے اڑانے پہ قادر، تو کیا چیز ہے خدا کے سامنے؟ اللہ اس لیے قرآن پہ توجہ دلاتے ہیں کہ تم ہو کیا؟ کبھی زمین پہ اکڑتے ہو، کبھی اپنے کپڑے اپنے سائے کو دیکھ کے تکبر کرتے ہو، کبھی شیشے کے سامنے بیٹھ کے گھنٹے گھنٹے بال بناتے ہو، کبھی میک اپ سنگار کر رہے ہو، کبھی اپنے سراپے پہ نظر ڈال کے اپنے حسن کو اعجاب کی نظروں سے دیکھتے ہو۔ اللہ نے فرمایا ذرا غور تو کر کے قبر کے آنے کے بعد پھر تیرے اس بدن کا کیا حال ہوگا، تیرے ان بالوں کا کیا حال ہوگا، تیرے اس جمال کا کیا حال ہوگا۔ ذرا غور تو کر کے وہ پروردگار عالم جو ان پہاڑوں کو فنا کر دینے پہ قادر ہے۔ اس لیے قرآن دوسری جگہ فرماتے وَلَا تَمْشِ عَلَى الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ نے فرمایا بندے میری زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کر، تو تیری اتنی طاقت نہیں کہ میری زمین کو پھاڑ سکے یا اتنی بلندی ہو کہ پہاڑوں سے اونچا ہو جائے۔ میں تو ان دونوں کو فنا کرنے پہ قادر ہوں، تو تیری کیا حیثیت ہے، تیرا مقام کیا ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً مانا زمین ایسی ہوگی جیسے چٹیل میدان،
صاف ظاہر، کیوں کوئی چیز تو رہی نہیں، نہ درخت رہے، نہ پہاڑ رہے، نہ غاریں رہے. وحشرناہم، اور ہم سب کو کھڑا کریں. فلم نغادر منہم احدا، اور کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. جتنے لوگ فنا ہو گئے، مر گئے، جل گئے، مٹ گئے، ڈوب گئے، سب کو اللہ دوبارہ کھڑا کریں گے، زندہ فرمائیں گے. اور کس حالت میں زندہ ہوں گے، کیسے کھڑے ہوں گے؟ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے وفاتن عراتن، ایسے کھڑے ہوں گے کہ بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، ننگ دھڑنگ کھڑے. اس لیے بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا. اب دیکھیں جو حیا والی بیویاں ہیں ان کو تو قیامت کے دن بھی پردے کا فکر ہے. دنیا میں بھی نہ پردے کا فکر، نہ عزت کا فکر، نہ عصمت کا فکر ہے. بازاروں میں گھومتی ہے، فیشن کرتی ہے، جین کی پینٹیں پہنتی ہے، اپنے عضو کو نکھارتی ہے، میک اپ کر کے سنگار پہ زمین پہ دوڑتی پھرتی ہے، اور یہ بھی نہیں سمجھتی کہ میں حضور کی نظروں میں. حضور پاک نے فرمایا جو عورت اس قسم کا لباس پہن کے متبرجات اور اپنے بدن کا نمائش کرتے ہوئے خوشبوئیں لگا کے غیر محفلوں میں پھرتی ہو، وہ ایسی عورت ہے جیسے زانیہ عورت ہوتی ہے. اب جناب دیکھیں اللہ کے نبی سے بی عائشہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قیامت والے دن جو آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سارے بغیر کپڑوں کے، نہ کپڑے ہوں گے، نہ جوتا ہوگا، کھڑے ہوں گے، تو مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، تو یا رسول اللہ بغیر لباس کے کیا حال ہوگا؟ کیسے کوئی اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے گا؟ آپ نے فرمایا عائشہ والامر اشد من ذلک، تم کیا فکر کر رہی ہو اپنی عزت و عصمت کا؟ اس دن تو معاملہ ایسے ہوگا کہ آسمان پہ جو آنکھیں ہوں گی وہ جھک بھی نہیں سکیں گی. کسی کو کیا طاقت ہے کہ دوسرے پہ نظر ڈالے؟ وہ تو قیامت ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہے. یا آنکھیں اگر زمین پہ گل گئی تو پھر گل گئی، اٹھانے کی طاقت نہیں، اٹھ گئی تو پھر گرانے کی طاقت نہیں. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب قیامت سے لوگ اٹھیں گے سب سے پہلے جنت کا جوڑا، جنت کا لباس، جنت کا حلہ سیدنا ابراہیم الخلیل کو پہنایا جائے گا علیہ السلام. اللہ اکبر. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ سے بھی پہلے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے. رسول اللہ آپ سے پہلے، آپ تو سب سے افضل ہیں. فرمایا اللہ کی توحید کے لیے چونکہ ابراہیم کے دنیا میں کپڑے اترے تھے، اللہ وہ بدلہ دیں گے. آج یاد رکھو جو حق کے لیے عذاب بھگت رہے ان کو بھی اللہ بدلہ دیں گے. کہ سیدنا ابراہیم الخلیل کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو کافروں نے کپڑے اتارے تھے، تو اللہ پاک آج بدلہ دیں گے کہ ساری کائنات کھڑی رہ، پہلے میرے ابراہیم کو کپڑے پہناؤ علیہ الصلاۃ والسلام. اچھا ایک حدیث میں آتا ہے حکم ہے کہ اپنے مردوں کو اچھا کفن دیا کرو. اچھے کفن سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ مہنگا ہو، یہ معنی نہیں ہوتا اچھے کا کہ 200 ریال میٹر کا کپڑا ڈھونڈو. اچھے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سفید ہو، صاف ہو، پاک ہو، نظیف ہو، وہ کفن دیا کرو. کیونکہ آتا ہے کہ بعض اوقات مردے جو ہیں ایک دوسرے کو جب ملیں گے تو کفن میں ملیں گے. تو اب ایک جگہ ہوتا ہے کہ کفن نہیں ہوگا اور ایک جگہ ہے کہ کفن ہوگا. علماء نے فرمایا کوئی تعارض نہیں، یہ عالم برزخ کی ملاقاتیں ہیں، وہ یوم حشر کا واقعہ ہے، اس لیے اس میں کوئی تعارض نہیں. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن حالات ہوں گے. ایک وقت ایسا ہوگا جب کسی پہ کپڑے نہیں ہوں گے، ایک وقت ایسا ہوگا کہ اپنے کفنوں میں لپٹے کھڑے ہوں گے، اور ایک وقت ایسا ہوگا کہ سب کو اللہ کی طرف سے پھر لباس مل جائیں گے.
اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھے ہم کسی کو چھوڑ دیں گے، سب نے اٹھنا ہے اور سب نے میری دربار میں آنا ہے۔ اور کیسے آئیں گے؟ وَأُعْرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اب سب اللہ کی دربار میں صف بنا کے کھڑے ہوں گے، کوئی چھپ نہیں سکتا، اللہ کے آگے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اور اللہ فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ فرمائیں گے اے لوگو آج تم میرے پاس پھر اسی حالت میں آئے ہو جیسے پہلے میں نے تم کو بھیجا تھا۔ کیا مانا؟ جب پیدا ہوئے تو کپڑا بھی نہیں تھا، قمیص بھی نہیں تھا، جوتا بھی نہیں تھا، ٹوپی بھی نہیں تھی، کوئی اکڑ پھکڑ بھی نہیں تھی، پیشاب میں لتڑے ہوئے حضرت نکلے تھے۔ اور آج پھر اسی طرح اکیلے آ گئے ہو، کدھر گئی تمہاری فوجیں، وہ طاقتیں، وہ لشکر، وہ دوست، وہ بیٹے، وہ تمہاری جائیداد کدھر ہے؟ پھر اسی طرح اکیلے آ گئے ہو۔ اس لیے غور کیا کرو کہ جب ہم ماں کے پیٹ سے آئے تو اکیلے تھے، اور قبر سے اٹھیں گے پھر بھی کچھ بھی کام نہیں آیا۔ یہ سب کچھ جو ہے نا میرا عزیز، یہ دنیا کی زینت ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، سب کچھ یہی پڑا رہے گا، کچھ بھی ساتھ، گاڑیاں، کاریں، موٹریں، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے۔ لوگوں کی مہربانی ہے کندھے پہ اٹھا کے لے جائیں گے، ورنہ پھینک دیں گے، پڑا ہوا جی جائے اپنا کچھ، جاؤ جی قبر میں مردہ صاحب۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ فرمائے گا اچھا اسی طرح آ گئے ہو جیسے پہلی دفعہ تم تھے، کدھر گئے وہ تمہاری قوتیں، وہ طاقتیں، وہ دولت، وہ مال، وہ دنیا، وہ میرے ہوٹل، میری کاریں، میری گاڑیاں، میرا پیسہ۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، اللہ نے فرمایا بلکہ تم تو گمان کرتے تھے کہ تمہارا کوئی اٹھنے کا دن مقرر بھی نہیں، تمہارا تو خیال تھا ہم نے مرنا ہی نہیں۔ مسلمانوں، میرے عزیز، میرے بزرگوں، اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو، ایمان سے کہو ہمیں خیال ہے ہم نے مرنا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کعبے میں سیدھی سیدھی بات کرو، آج تو سچی بات کہہ دو، خیال ہے مرنا؟ شیو کراتے کراتے مر جائیں، کیا خیال ہے؟ گناہ کرتے کرتے مر جائیں، فلم پہ بیٹھے ہوں تو موت آ جائے، خاتمہ کیسا ہوا پھر؟ سوچ لو، گانا لگا ہے موت آ گئی، نہ کلمہ یاد نہ خدا یاد، تاش کھیل رہا ہے موت آ گئی، ایک دوسرے سے گالی بکواس کر رہا ہے موت آ گئی۔ اس لیے خیال رکھو جب مرنا ہے تو تیاری کرو، اور مرنے کا پتہ تو ہے کوئی نہیں۔ ایک آدمی آیا کرسی پہ بیٹھا دفتر میں، نوکر سے پی این سے کہا کہ بڑی اچھی کافی بنا کے لے آؤ، اس نے کافی رکھی ایسے پیالی اٹھائی، لبوں تک نہیں آئی، مر گیا۔ کبھی بیمار نہیں ہوا، کبھی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی دل کا دورہ بھی نہیں پڑا تھا۔ اچھا ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ موٹے لوگ جو ہیں وہ خطر قریب قریب ایسے لکڑی کی طرح دل کے دورے پڑ گئے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ذرا ہوش رکھو۔ اچھا اب پھر قیامت میں ہوگا کیا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور کتاب رکھی جائے گی، کیا مانا؟ تیرا نامہ عمل، ہر بندے کا نامہ عمل، فَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں سب کا نامہ عمل نکال کے فرشتے حکم دیں گے کہ جناب یہ پکڑو چارج شیٹ، حضرت یہ پکڑو پڑھ لو۔ اللہ اکبر۔ اب
جناب حضور کو اللہ خطاب فرماتی ہیں کہ میرا مدنی اس وقت مجرمین کا کیا حال ہوگا، کافرین ظالمین کا کیا حال ہوگا کہ جب وہ کتاب پکڑیں گے اور دیکھیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ اب جب کتاب کو دیکھیں گے، اپنی چار شیٹ کو پڑھیں گے، اپنے نامہ عمل کو پڑھیں گے، جیسے کمپیوٹر میں سب کچھ فیڈ ہے، وہ قدرت کے کمپیوٹر میں سب کچھ فیڈ ہے، سب کو ایک پرنٹر نکال کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب جب دیکھے گا کہے گا ہائے کیسے کتاب، میرا کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں جو ساری تفصیل نہ لکھی، میں نے تو سمجھا تھا کہ میں نے چپ چپ کے کیا ہے، میں نے تو چوری کیا ہے، میری تو بھابھی ہے، میں گھر میں آتا جاتا تھا، میرے اپنے بھائی کو بھی پتہ نہیں لگا میں زنا کرتا رہا، یہ تو یہاں بھی لکھا ہوا ہے۔ وہاں تو میں نے اپنے بھائی کو پتہ نہیں لگنے دیا، بھائی کی عصمت پہ ڈاکہ ڈالا۔ میں نے تو وہاں اپنے بیوی کو پتہ نہیں لگنے دیا، اس کی بہن کے ساتھ بھی تعلق جوڑے رکھا، اور میں نے تو وہاں بیوی کو بھی پتہ نہیں لگنے دیا، میں نے ساس کو بھی راضی رکھا، بیوی کو بھی راضی رکھا۔ لیکن یہ کیسا نامہ عمل ہے جس میں کوئی چھوٹی چیز بڑی چیز ایسی نہیں کہ جو سکھی ہوئی نہ ہو۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ فرماتی ہیں جو کچھ کیا تھا وہ موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں فرمائیں گے۔ کیا مانا؟ جو تو نے گناہ نہیں کیا تیرے کھاتے میں لکھ دیں، جیسے آج کل پولیس ہوتی ہے نا، ناراض ہو جائے گناہ نہ کرو تمہارے کھاتے میں لکھ دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کہیں سے اسلحہ اٹھا کے تیرے پیچھے ڈال دیں گے، کسی سے نشہ پکڑ کے تیری جیب سے نکال لیں گے، جناب یہ برآمد ہوا ہے۔ وہ تو اللہ کا انصاف ہے، فرمایا وَلَا يَظْلِمُ، تیرا رب ظالم نہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب ہرگز اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والے نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ اور اللہ تو فرماتے ہیں بندے انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی ذات پہ ظلم کرنا حرام کیا ہے، خبردار کسی پہ ظلم نہ کرنا، کسی بندہ تو بندہ، کسی جانور پہ، پرندے پہ، چیونٹی پہ بھی ظلم نہ کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس دن سب کچھ تیرے سامنے ہوگا جو عمل کیے تھے۔ اچھا کیسے سامنے ہوگا؟ اس میں دو باتیں ہیں، یاد رکھو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ جو عمل کیا تھا وہ موجود پائیں گے۔ کیا مانا؟ بعض مفسرین فرماتی ہیں وہ پرنٹر پہ لکھا ہوا ملے گا تو موجود ہو گیا نا۔ بعض علماء فرماتے ہیں نہ مجاز کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ جو عمل کیا تھا وہ صورت میں موجود ہوگا۔ عمل اچھا کیا تھا تو اچھی شکل میں موجود ہوگا، اور عمل بھیڑا کیا تھا تو سانپ اور بچھو کی شکل میں موجود ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جو بندہ زکوٰۃ ادا نہ کرے قبر میں سانپ مسلط ہوگا، ڈر کے دوڑے گا تو کیا ہے؟ وہ کہے گا وہ مال ہوں تیرا جو تو نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، آج تمہیں ڈسنے آیا ہوں۔ اس لیے علماء نے فرمایا وہ عمل حاضر ہوگا۔ جیسے اللہ کا قرآن فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون۔ اللہ فرماتی ہے کہ تم نے جو سونے چاندی اکٹھے کیے، بڑے بڑے زیور بنوائے، اور تم نے زکات نہ دی، یاد رکھو قیامت میں اسی سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اللہ حکم دیں گے اس کے چہرے پہ داغ دو، اس کے جنبین پہ داغ دو، اور ساتھ کہتے جاؤ یہ وہ تیرا مال ہے جو تو نے زکات نہیں دی تھی۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ ظلماً ناحق یتیموں کا مال کھا رہے ہیں گویا آگ کھا رہے ہیں، انگارے نکل رہے ہیں۔ علماء نے فرمایا کیا مطلب کہ جیسے دیکھیں دیا سلائی ہے، ماچس کی ڈبی ہوتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آگ ہے، کیوں؟ حالانکہ آگ تو نہیں ہے، رگڑو گے تو آگ نکلے گی نا۔ اسی طرح پٹرول ہے، آگ ہے، لیکن ذرا آگ دکھاؤ گے تو آگ نکلے گی۔ اسی طرح جو حرام مال ہے جب قیامت والے دن رگڑ لگے گی تو وہی انگارے بن کے تیرے پیٹ میں کھولیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہ سب کچھ تیرے سامنے ہوگا، تو لہذا تو اپنی آخرت کے لیے، یوم قیامت کے لیے، اس منظر کے لیے تیاری کر۔ یہ دنیا، یہ مال، یہ دولت، یہ گاڑیاں، یہ کاریں، یہ زمینوں پہ اکڑنا اور یہ سب فانی چیزیں ہیں، یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ فنا ہونے والی ہیں۔ اس دن کے لیے محنت کر جس دن نے ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ کہتے جی کہ فجر کی نماز کے بعد اگر میری نماز قضا ہو گئی ہے، میرا بھائی افضل یہ ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد قضا نمازیں پڑھیں، لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو ادا تو ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ چونکہ فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے نماز نہ پڑھی جائے، عصر کے بعد جب تک سورج غروب نہ ہو، اور اسی طرح جب سورج استوا پہ ہو تو ان اوقات میں نماز کا منع کیا گیا۔ کہتے جی کہ کوئی اپنے اولاد کو آگ کر دیتے ہیں، کوئی حکم نہیں، اولاد نافرمان ہے یا فرما بردار ہے وہ تیری وارث ہے، اللہ نے اس کو تیرے صلب سے پیدا کیا ہے، اس لیے اپنی اولادوں کو آگ نہ کرو بلکہ اپنی اولادوں کے لیے دعا کرو، اور اولاد نہ فرمانے ہیں تو معاف کر دو، کیونکہ اگر والدین اپنی اولاد کی غلطیاں معاف نہیں کریں گے تو اولاد کو دنیا میں بھی عذاب بھگتنا ہوگا، آخرت کا عذاب تو الگ ہے۔ تو جب دنیا میں اولاد کو عذاب آئے تو پھر بھی تو تم نے رونا ہے نا، پھر بھی تو والدین نے رونا ہے نا، اولاد تو نہ فرمانے اس کو کیا ہے، باپ پر کیا گزری۔ لیکن اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ انصافوا وتصفحوا وتغفروا، درگزر کرو، معاف کر دو، بخش دو، تاکہ اللہ ان کو بھی دنیا میں اور آخرت میں عذاب پہ نہ پکڑے۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں موقع ملے تو بہت بڑا اجر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے اور نفاق سے بری کر دیتے ہیں، لیکن موقع نہ ملے تو حاضری بھی کافی ہے، چاہے ایک نماز نہ ملے، لیکن اگر مل جائے موقع تو کوشش کریں 40 نمازیں اس انداز میں پڑھیں کہ آپ کی کوئی تکبیر اولیٰ جو ہے وہ جماعت سے نہ رہ جائے، اور مسجد نبوی میں جا کے پڑھیں۔ اچھا علماء نے ایک تجربہ بھی لکھا ہے، اللہ کی شان ہے، جو 40 دن سے پابندی کرتا ہے نا نماز کی، اللہ اس کو بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں یہ بزرگ کہتے ہیں چیلا لگاؤ چیلا لگاؤ، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ 40 دن کی عبادت میں حکمت ہوتی ہے، بندہ تبدیل ہوتا ہے۔ اگر نماز جنازہ میں بعد میں شامل ہوا تو جتنی تکبیریں چھوٹ گئیں پوری کر لو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ السلام علیکم۔
بیوی فوت ہو جائے تو شوہر دیکھ سکتا ہے، بالکل دیکھ سکتا ہے۔ شوہر فوت ہو جائے تو بیوی بھی دیکھ سکتی ہے۔ بیوی اسماء بنت امیس جو ہیں حضرت ابو بکر کی بیوی ہیں، تو حضرت ابو بکر کے ایک روایت میں آتا ہے کہ غسل جو ہے بیوی نے دیا ہے مرنے کے بعد، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اگر بچے نے ایک ایسی عورت کے پستان کو منہ میں لے لیا جس کا دودھ ہے ہی نہیں، تو کیا حکومت رضا ثابت ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ جب دودھ نہیں، بچے نے دودھ چوسا ہی نہیں، بچے کے پیٹ میں دودھ گیا ہی نہیں، تو رضا کس بات کا؟ رضا تب ہوتا ہے جب بچہ دودھ لے اور دودھ اندر بچے کے بھی جائے، صرف ایسے چوسنے سے نہیں ہوتا۔ اتنی دیر بھی بچہ کھیلتا، بعد اوقات نا عورتیں ہیں سینہ خالی ہے، دودھ نہیں ہوتا، بیوہ ہیں، سانڈ ہیں یا بوڑھی ہو گئی ہیں، لیکن بچہ عادت ہوتی ہے وہ کھیلتا رہتا ہے، تو اس سے وہ رضا ثابت نہیں ہوگا۔ اگر ایک عمرہ میں نے کر لیا ہے اور دوسرا عمرہ کرنا ہو تو لازمی بات ہے کہ آپ کو پھر حد حرم سے باہر جا کے مسجد عائشہ جائیں یا جعرانہ جائیں یا عرفات جائیں، وہاں سے احرام باندھنا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی آدمی رشتہ دار ہے، اس نے کہا ہے کہ میرے لیے طواف کرو یا عمرہ کرو تو کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ عورتوں کو نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، بالکل اجازت ہے، قبرستان جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ عورت جو ہے وہ رقیق القلب ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، اس کا برداشت کرنا جو ہے مشکل ہوتا ہے، پھر وہ واویلا کرے گی، روئے گی، ماتم کرے گی، جو شریعت میں حرام ہے۔ کہتے ہیں جی بعض لوگ حرم میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں ان سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھو؟ میں تو ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں۔ اب ساری ذمہ داری میری تو نہیں ہے کہ ہر بات مجھ سے ہی پوچھو۔ ان کے مسلک میں ہاتھ چھوڑنا ہے، چھوڑ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول ہے ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے کا۔ تم اپنی نمازوں کا فکر کرو کہ ہماری نمازیں اللہ کرے قبول ہو جائیں۔ جو ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، چھوڑ کے پڑھتے ہیں، پڑھتے تو ہیں نا، اللہ کے آگے کھڑے تو ہیں، اللہ کی دربار میں حاضری تو لگوا رہے ہیں نا۔ بد نصیب تو وہ ہے نہ چھوڑ کے پڑھتا ہے نہ باندھ کے پڑھتا ہے۔ وہ پڑھ رہے ہیں، ان کو چھوڑو خدا کے لیے، حضور کی امت کو نہ لڑاؤ، امت پہ بڑا مشکل وقت آیا ہے۔ حضور کی امت جو ہے اس وقت بڑے ابتلا سے گزر رہی ہے، اب ضرورت ہے امت کو جوڑنے کی، ان چھوٹی چھوٹی جھگڑوں میں نہ پڑو۔ لڑکی کا نام قزبانو، پتہ نہیں کیا، قتل بادشاہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ یار، یہ تمہارے یہ نہ مجھے نانو کا پتہ نہ بانو کا پتہ۔ ایک آدمی 24 سال سے کم رہا ہے، کام کر رہا ہے، بڑے پیسے ہیں، بیوی بچوں کو حج عمرہ نہیں کراتا، قیامت میں پکڑا جائے گا، تمہیں کیا فکر؟ تم اپنا فکر کرو، تمہارا اس کے ساتھ کیا؟ نصیحت کرو، نہ مانے نہ مانے۔ جس آدمی کو اپنی بیوی بچوں کا احساس نہیں، تیرا میرے کہنے پہ احساس کرے گا؟ دیکھو نا، ایک آدمی کو اپنی بیوی کا احساس نہیں، عزت کا احساس نہیں، وہ اپنے ملک میں ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے، اگر پیسہ ہے، دولت ہے، اللہ نے دیا ہے تو بیوی کے حقوق ادا کرو۔ کہتا میرا ایک بھائی ہے، پاگل ہے، 25 سال سے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، ہم اس کے بال کوئی حرج نہیں، آپ بنا دیا کریں، اس کے لیے کوئی شریعت کا حکم نہیں۔ جب پاگل ہے بیچارہ، شریعت کے احکام کیا ہے؟ ایک پاگل کو کیا کہیں گے کہ نماز پڑھو؟ کیسے پڑھے گا؟ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں رواج ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو 4 دن تک صبح لوگ جا کے فجر سے لے کر سورج نکلنے تک اس کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ بالکل بدعت ہے، بالکل ثبوت نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو حضور حکم دیتے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر بات کا ہمیں حکم دیا ہے، یہ بدعت ہے۔ بعض لوگ بینک میں انٹرسٹ پہ رقم رکھتے ہیں،
یا کسی اسکیم میں پیسے ڈالتے ہیں جن پہ ان کو منافع ملتا ہے، یہ سود ہوتا ہے، کوئی منافع شرافہ نہیں۔ یہ تو ایسے ہے جیسے وسکی کی بوتل پہ شربت روح افزا لکھ دو تو حلال تھوڑی ہو جائے گی، اندر تو وسکی ہے نا، وہ وہی حرام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں دنیاوی۔ ہاں بالکل، حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے گھروں میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کریں، فضول باتیں کریں، ان کی نیکیاں ایسے جھڑ جاتی ہیں جیسے تیز آندھی میں خشک پتے درختوں میں جھڑ جاتے ہیں۔ انزل اعلیٰ سبعۃ احرف کا معنی ہے 7 قراتیں۔ دیکھو نا، جیسے قرآن میں اللہ الذی خلقکم من ضعف، ایک قرات ہے من ضعف، تو دونوں قراتیں جائز ہیں۔ قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا یا مجریہا، دونوں قراتیں جائز ہیں۔ اس لیے یہ سبعۃ احرف کا معنی ہوتا ہے 7 قراتیں، اور 7 قراتوں سے پڑھنا جو ہے قرآن جائز۔ يريد أن يقتل نفسه فليلعن ما فهمت ما كتبت فكيف أجيبك على سؤال الذي لم أفهمه۔ دینی بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ دینی بہن کیا ہوتی ہے؟ ایسے تو تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو، سب بہن بھائی ہو۔ قرآن کہتے ہیں انما المؤمنون اخوة، مومن جو ہیں وہ بھائی ہیں، مومنہ عورتیں بھی بہنیں ہیں۔ اس سے کیا نکاح؟ نکاح جب ہوگا بیوی بن جائے گی۔ کسی کا نام اگر محمد نواز ہے، ہاں یہ تو نواز نبی کی طرف نسبت ہے نا، تو ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اولاد نوازنے والا اللہ ہے، نبی نہیں۔ ایک عورت نے 20,000 ریال دیا ہے مجھے، میری 800 ریال مہینہ تنخواہ ہے، کیا وہ پیسے لینا میرے لیے جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ آج کل 800 ریال سے کیا ہوتا ہے؟ بلکہ کوشش کیا کریں کہ یہ جو مانگنے والے ہیں نا، ان کے بجائے ان غریبوں کو دیا کریں جو کام کرتے ہیں، حرم میں صفائی کرتے ہیں، باہر بلدیہ میں جھاڑو دیتے ہیں، یہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، مزدوری کر کے بھی کھا رہے ہیں، اور 500 ریال 400 ریال 800 ریال سے ایمان سے کہیں، ایک وقت میں آدمی اگر ہوٹل پہ جائے تو 50 ریال کا تو ایک بندے کا کھانے کا ہو جاتا ہے۔ چلو غریب بھی ہو 5 ریال کا کھائے گا، 10 ریال کا کھائے گا، بیماری ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، کپڑا ہے، تو یہ لوگ زیادہ مستحق ہیں مانگنے والوں سے۔ کہتے ہیں جی کہ جو نشہ جو ہے، یہ مایا جسے کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں کپڑوں پہ، دے جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ باقی وہ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا۔ شریعت میں مدت رضاعت جو ہے حولین کاملین، 2 سال۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 2.5 سال، ورنہ ان کے نزدیک بھی مدت رضاعت 2 سال ہے۔ حملہ و فصالہ 30 شہرا سے وہ استدلال فرماتے ہیں۔ باقی بچہ کتنی دفعہ منہ چوسے، بعض علماء فرماتے ہیں 3 رضعات، اور بعض فرماتے ہیں 5 رضعات، کہ 5 دفعہ منہ سے دودھ لے، بعض کہتے ہیں 3 دفعہ بھی لے تو ٹھیک ہے۔ ایسے معاملے میں آدمی کو ڈرنا چاہیے، کیوں؟ حلال حرام کا مسئلہ ہے کہ اس کی ماں بن گئی، اس کی بیٹیاں بہن بن گئی، تو اگر رضا ثابت نہیں کریں گے آپ تو مانا یہ ہے کہ بہن سے نکاح ہو جائے، اللہ کے ہاں رضا وہ ثابت ہو۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ 3 گھونٹ بھی لیا تو بس رضا ہو گیا، لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ 5۔ کہتے ہیں جی کہ چاند جب گرہن ہوتا ہے کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کہ سیاہ ہو گیا، بے نور ہو گیا؟ سائنس کہتی ہے زمین آگے آ گئی، قرآن اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے مخلوق ہے، اللہ اپنے بندوں کو ان حالات کے ذریعے ڈراتے ہیں کہ اتنے بڑے کرے جو ہیں، جو زمین سے بھی بڑے ہیں، اگر ان کو میں بے نور کرنے پہ قادر ہوں تو تم کیسی ہو؟ تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو لہذا ان کو دیکھ کے اللہ کے عذاب سے ڈرو کہ جو اللہ ان کا نور ختم کرنے پہ قادر ہیں، وہ اس دنیا کو بھی فنا کرنے پہ قادر ہیں۔ چلو اگر ہم سائنس کی بات بھی مان لیں کہ زمین آگے آتی ہے تو زمین کو تم دھکا دے رہے ہو،
تو وہ بھی تو آخر اللہ نے پھیرا نا، تو پھر وہی بات کیوں نہ کرو کہ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ. حضور نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں. یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو اس سے ڈراتے ہیں. لیکن ان کو جو ڈرتے ہیں، جنہوں نے ڈرنا نہیں وہ تو دوربین لے کے تماشے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کی تو اب جناب مہربانی کر کے 2 مہینے روزے رکھیں دونوں اور کوئی روزہ نہ چھوڑے. اگر رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. اگر کسی عورت کو طلاق بائن دے دی، اب رجعت کی امید نہیں، ٹھیک ہے عدت گزارے فارغ ہو گئی بس. رکن یمانی، رکن مانا کونا، یمانی مانا یمن کی جانب. اگر کسی نے خودکشی کی ہے اس کے لیے میں عمرہ کر کے دعا کروں جائز ہے، کافر تو نہیں ہے نا، گناہگار ہے.